اس وقت مشکل حالات ہیں اور آزمائش کی گھڑیوں میں نفاق بھی کھل کے سامنے آتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نفاق اور دین سے جو بغض رکھنے والا ایک طبقہ، ایک گروہ کس انداز سے پروپیگنڈا کر رہا مساجد کے بارے میں، نمازیوں کے بارے میں، اور اب دین کی دعوت لے کر ساری دنیا میں چلنے والے اہل دعوت کے خلاف کیسا پروپیگنڈا چل رہا ہے. اور یہ لوگ اپنی رسوائی میں اور زیادہ اضافہ کر رہے ہیں. تو ایسے موقع پہ میں دین کا درد رکھنے والے مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو ہمارے مسلمان اور دین کے یہ داعی اور یہ دین کے سفیر ہمارے ملک میں آئے ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہیں، یہ مہاجرین ہیں. اللہ نے ہمیں انصار بننے کا موقع دیا ہے، ہمیں اللہ نے انصار بننے کا موقع دیا ہے. جہاں موقع ملے اپنے گھروں کے اندر گنجائش نکالیں. ہاں، اجتماعی شکلوں سے احتیاط رکھی جائے، اجتماعی صورتیں بنانے سے اجتناب کیا جائے، لیکن ان کی خدمت، ان کی ضیافت، ان کا اکرام، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے. تو اس یہ مجمع جہاں ملے انفرادی شکلوں کے ساتھ اجتماعی شکلوں سے احتیاط کرتے ہوئے ان کا اکرام کیا جائے، انہیں عزت دی جائے، ان کی خدمت کی جائے. یہ مہاجرین کی طرح ہیں، یہ دین کے سفیر ہیں، یہ اللہ کا دین کی خدمت کے لیے، اللہ کا دین سیکھنے کے لیے ہمارے ملکوں میں آئے ہیں، اللہ کے مہمان ہیں. یہ ہمارے نصیب کی بات ہے کہ اللہ ہمیں انصار بننے کی اور ان کی خدمت کی اللہ یہ سعادت نصیب فرما دے. تو جس علاقوں میں جن جگہوں پر اس قسم کے ہمارے یہ ساتھی کہیں ملے تو ان کی خوب دل کھول کر ان کے اکرام کیا جائے، ان کی خدمت کی جائے، اور جو ہو سکے ان کو جسے کہیں کہ آرام پہنچایا جائے. باقی یہ باطل اور دین سے بیزار طبقہ، اس کی قسمت میں تو ہمیشہ رسوائی رہتی ہے. ہم ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں، لیکن اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تو اپنے مولا سے دعا کرتے ہیں، اللہ جیسے ہمیں اس وبائی وائرس سے نجات نصیب فرما، ایسے دین دشمنوں سے بھی امت مسلمہ کو اور وطن عزیز کو اور اہل اسلام کو ان دین دشمنوں سے بھی نجات نصیب فرما دے. اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.